مسجد کی تعمیر کرنا یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت رہی ہے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ہے اور گھر ہر مخلوق کی ضرورت ہے، اور دنیا میں ہر مخلوق اپنا آشیانہ، اپنا گھونسلہ اور اپنا گھر تعمیر کرتی ہے، لیکن وہ اپنے لیے کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسانوں کو یہ بھی نعمت عطا فرمائی اور ایسا زندہ دل عطا فرمایا اور ایسا دھڑکنے اور تڑپنے والی سوچ اور جذبہ عطا فرمایا کہ انسان اپنا گھر بھی تعمیر کرتا ہے، لیکن اپنے گھر کی تعمیر کے ساتھ اللہ کے گھر کی تعمیر کی بھی انسان فکر کرتے ہیں۔ اور یہ سعادت، اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا، یہ سعادت کروڑوں انسانوں کے اندر بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ میں اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں، مجھے یہ بتانا ہے پہلے کہ اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا یہ انبیاء کی سنت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر سب سے پہلا مکان اور سب سے گہرا پہلا گھر جو تعمیر کروایا وہ بیت اللہ ہے، اور اس کی تعمیر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کروائی تھی۔ فرشتوں کے بعد تعمیر کر لینے کے بعد ایک زمانہ اس پر بیت گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر حضرت شیس علیہ السلام سے کروائی۔ پھر اس کے بعد جو ہے طوفان نوح کے اندر بیت اللہ جو ہے ختم ہو گیا، یعنی یہ کہ وہ منہدم ہو گیا اور روئے زمین پر باقی نہ رہا۔ ایک زمانہ لمبا ایسا گزر گیا، اس کی تعمیر نہ ہو سکی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کی یہ سعادت اور اللہ کے گھر کو بنانے کی یہ بہت بڑی نیکی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ وہ دونوں اللہ کا گھر بنا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ تو مسجد کی تعمیر کرنا اور اللہ کے گھر کو بنانا انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے اور ان کا طریقہ رہا ہے۔ یہ پہلا گھر تعمیر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے جب ہجرت فرمائی مدینہ المنورہ کی طرف، تو آپ نے پہلی مسجد کی تعمیر رکھی مدینہ پہنچنے سے پہلے، اس کو مسجد قباء کہتے ہیں۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد قباء کی ایک فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو 2 رکعت مسجد قباء میں اگر پڑھتا ہے اس کو مقبول حج کا ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ وہ مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی، اور وہ جگہ جہاں مسجد قباء تعمیر ہوئی ہے وہ قبیلے بنی عمرو بن عوف کے خاندان کی اور اس قبیلے کی وہ زمین تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس یعنی بذات خود اس مسجد کی تعمیر میں اور اس کے بنانے میں آپ شریک رہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی جس کو پہلی مسجد کہنا چاہیے وسیع اور عریض پیمانے پر، جس کو بعد میں تعمیر کیا گیا، وہ مسجد نبوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس کی تعمیر فرما رہے تھے، حضرات صحابہ تعمیر فرما رہے تھے۔ ایک صحابی حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے پتھر قریب کے پہاڑوں سے اور علاقے سے لا رہے تھے اور اس کو اپنے سر پر ڈھو رہے تھے، تو ان کے جو ہے گرد و غبار ان کے چہرے پر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے گرد و غبار کو جو ہے صاف فرما رہے تھے، اس لیے کہ جس شخص کا استعمال اور جس کی محنت اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے استعمال ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کے چہرے پر لگے ہوئے اور سر پر لگی ہوئی دھول اور گرد و غبار کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر کے یعنی صاف کر کے یہ بتا دیا کہ یہ کتنا عظیم الشان عمل ہے۔ حضرات صحابہ خود اس میں شریک تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس میں شریک رہے، اور آپ بھی پتھر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لا رہے تھے۔ تو مسجد کی تعمیر کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس جگہ پر مسجد تعمیر ہوتی ہے اور اللہ کا گھر آباد ہوتا ہے، وہاں اطراف و اکناف میں، قرب و جوار میں اور دور و دراز میں اس کی برکتیں پھیلتی ہے۔ اسی لیے علماء اکرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے اسلام کے اندر شعائر دین کہلاتی ہے۔ شعائر دین ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جس سے دین کی پہچان اور جس سے دین کا تشخص جڑا ہوا ہوتا ہے، کہ جسے دیکھ کر اسلام کی بہت ساری تعلیمات نگاہوں کے سامنے گھوم جاتی ہے۔ جیسے قربانی کرنا شعائر اسلام میں سے ہے، اسی طریقے سے جو ہے مسجد کی تعمیر کرنا بھی شعائر اسلام اور شعائر دین میں سے ہے۔
ہمارے شہر کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں مدرسہ بیت العلوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر روئے زمین پر سے پورا دین نعوذ باللہ اگر ختم کر دیا جائے، اسلام کی جتنی چلت فرت ہے اور جتنے نقشے ہیں اگر ان کو مٹا دیا جائے، خدا نہ کرے، اور صرف روئے زمین پر اگر اللہ کے گھر باقی رہیں گے، تو مسجدوں کے نقشوں کو دیکھ کر کے، مسجدوں کے ظاہری ڈھانچوں کو دیکھ کر کے اسلام کی پوری منظر کشی کی جا سکتی ہے۔ یہ شعائر دین میں سے اس کی تعمیر کرنا سعادت مندوں کا کام ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت، یہ فضیلت، یہ خوبی، یہ کمال اور یہ دولت شیخ رشید صاحب مرحوم یا رحمت اللہ علیہ کے خانوادے، ان کے برادران اور ان کے فرزندوں کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ دراصل جو اولاد ہوتی ہے وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلا کرتی ہے۔ ہم نے چھوٹی عمر کے اندر اور چھوٹی زندگی کے اندر مرحوم شیخ رشید صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا۔ ان کا ایک زمانہ طویل شہر کی خدمت میں گزرا، 40 سال سے زیادہ ان کا سیاسی، سماجی اور اسی طریقے سے دینی اور ہر لائن کا ان کی جو خدمات اس شہر کے اندر رہی ہے وہ آپ حضرات سب جانتے ہیں۔ اور الحمدللہ ان کے آخری سفر جو آخرت کا رہا، اس میں لوگوں نے شریک ہو کر کے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کے دلوں پر حکومت عطا فرمائی تھی، اور ان کے اندر جو خوبیاں تھی کہ جہاں انہوں نے شہر کی رفاعی طور سے خدمت کی، جہاں انہوں نے سیاسی اعتبار سے شہر کو ایک اچھا رخ دینے کی کوشش کی، شہر کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے جہاں انہوں نے مختلف قسموں کے پروگرامز شہر والوں کے سامنے پیش کیے، اللہ تعالیٰ نے اندرونی طور پر ان کو دین کا جذبہ عطا فرمایا تھا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارا جو محلہ مسجد ابن عباس کا، عباس نگر کا محلہ، اس کی تعمیر ہو رہی تھی، اور مسجد کے ذمہ داران جو ہے مرحوم شیخ رشید صاحب کے پاس گئے اور تقاضا رکھا کہ بھئی ہمیں کچھ تعاون کی ضرورت ہے۔ تو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ دیکھو پیسہ تو بہت ہے، لیکن اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، آپ کو پیسہ چاہیے تو پیسہ تو مسجد اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے تو اس میں پیسہ اللہ کے گھر کی تعمیر اس کی شایان شان ہونا چاہیے، اس لیے میں اپنی 2 پگار جو ایم ایل اے شپ کی بنیاد پر جو تنخواہ اور ان کو منتھلی جو وہ ملتا ہے پگار، وہ میں آپ کے حوالے کروں گا۔ اور نہ صرف وہ وعدہ کرتے تھے بلکہ جن مسجد والوں سے، مدرسے والوں سے اور کسی بھی کار خیر میں جو انہوں نے دینے کا وعدہ کیا تھا، یہ ہم نے دیکھا، کانوں سے سنا، اور مشاہدہ کرنے والوں نے یہ بات پورے تجربے کے ساتھ بتائی کہ انہوں نے کسی ایک کا بھی وعدہ خلاف نہیں کیا اور اس کو اپنی زندگی میں پورا کیا۔ مسجد ابن عباس والوں کو بھی انہوں نے اپنی 2 پگار حوالے فرمائے۔ یہ ان کا جذبہ تھا، اور دین کے تعلق سے ان کی ایک تڑپ تھی کہ بھئی جو چیز جہاں لگنا چاہیے وہاں لگنا چاہیے، جو چیز جہاں نہیں لگنا چاہیے وہاں نہیں لگنا چاہیے۔ اور جیسے ابھی بات ہمارے سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی قوت فیصلہ عطا فرمائی، وہ چند منٹوں میں اور چٹکیوں میں مسئلہ حل کرتے تھے۔ ہمارے ہی محلے کا ایک مسئلہ میراث کا مسئلہ تھا، اور وہاں ان تک پہنچ گیا۔ وہاں تو ہر قسم کے مسئلے پہنچ جاتے تھے نا، اور کبھی جو ہے کچھ مسئلے ایسے ہوتے تھے کہ آنکھ دکھا دے تو مسئلہ حل ہو جاتا تھا، کبھی تو ہنس دیے تو مسئلہ حل ہو جاتا تھا، اور کبھی ایک جملے میں مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ لیکن میں جو پہلو ان کی زندگی کا آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میراث کا مسئلہ، یعنی گھریلو جھگڑے جب ان کے پاس پہنچے تو بھئی حصے باٹے کا مسئلہ تھا، تو مجھے فون آیا، کافی رات ہو چکی تھی لیکن انہوں نے فون کیا۔ میں نے جب اس فون کو ریسیو کیا تو کہا کہ بھئی میں شیخ رشید بول رہا ہوں۔ جی مولانا صاحب بولیے۔ بولے اسی وقت تو آپ کو آنا ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ میرے پاس ایسا آیا ہے جو میری عدالت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ میری عدالت کا نہیں ہے، اس میں آپ کی ضرورت ہے۔ مولا بالکل میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ میں فوراً حاضر ہوا، اور جو بھی مسئلہ تھا اس کو، مطلب یہ کہ بھئی یہ دین کا تقاضا ہے، یہ دین کا معاملہ ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس وقت تو میرے بھائیوں دین کے معاملے میں لوگوں کی جرات بڑھ چکی ہے۔ مسجد میں ہر کوئی بولنے لگتا ہے، مسجد کے میٹر میں ہر کوئی آواز اٹھاتا ہے۔ وہ تو میدان ہے علماء کا، وہ تو میدان ہے اہل علم کا، اور دین کے معاملے میں اگر مسئلہ صحیح ڈھنگ سے اگر معلوم بھی ہو تو نہیں بتانا چاہیے۔ جن سے پوچھا جا رہا ہے اس فیلڈ کے جو لوگ ہیں وہ بتائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا اور پوچھا جاتا تھا،
باوجود کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ المنورہ کے فقہاء صحابہ میں سے تھے، یعنی بڑے جلیل القدر مرتبے اور فقہ و فتاوی کے امام تھے وہ، لیکن جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا، مسئلہ دین کا ہے، تو کہہ دیتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ لو رضی اللہ تعالیٰ۔ ڈر لگتا تھا کہ کہیں دانستہ یا نہ دانستہ طور پر کوئی مجھ سے چوک ہو جائے اور دین کا مسئلہ بتانے میں غلطی کا شکار ہو جاؤں اور اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے۔ یہ فکر اور یہ احتیاط اللہ تعالیٰ نے مرحوم شیخ رشید کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے اور ان کو آسودہ خواب فرمائے اور ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج ان کے نام سے اس سرزمین پر ایک مسجد تعمیر ہونا ہے، جس کا بیڑا خانوادہ شیخ رشید اور ان کے تمام برادران اور فرزندوں نے اٹھایا ہے۔ اس میں آپ لوگوں کی بھی شرکت ہو سکتی ہے، آپ اگر چاہے تو۔ دیکھو، یہ اولاد کی سعادت مندی کی بات ہے کہ ان کے دینی مشن کو بھی آگے بڑھانا ہے، ان کے سماجی مشن کو بھی آگے بڑھانا ہے۔ جو فکرے 40 سے 45 سال سے وہ اس شہر کو دینا چاہتے تھے اور یہاں وہ اس اپنی فکروں کی جڑوں کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، ان کے خانوادے نے ان کی ہر لائن کی فکروں کو آگے بڑھانے کا اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کا جو ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کے ارادوں میں کامیابی عطا فرمائے اور ان کے عزائم کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے۔ جی، تو آج یہ مسجد کی تعمیر ہونا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح کی سعادت کم اولاد کے حصے میں آتی ہے۔ ہمارے عقل کنواں میں ایک میمن صاحب تھے، وہ علماء کے بڑے قدردان تھے، مسجد اور مدرسوں کے مسجد وغیرہ اور نماز کے نظام سے بہرحال وہ دور تھے، لیکن علماء کی قدر کرنے والے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، جامع عقل کنواں کی بالکل ابتدائی کی بات ہے، اور حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم کے بالکل شانہ بشانہ ابتدائی زمانے سے وہ شریک تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے فرزندوں نے، ایک تاریخی بات ہے، ان کے فرزندوں نے ان کی پوری زندگی کی نماز کا حساب لگایا۔ برسوں گزر گئے، انہوں نے نماز بہرحال نہیں پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کسی کے ساتھ ہو، ہدایت مل جائے نہ مل جائے، بہرحال ان کے فرزندوں نے ساری خوبیاں دیکھی، یہ ایک کمی اور کوتاہی تھی، تو سب بھائیوں نے، کم سے کم وہ 5 بھائی ہیں، سب نے مل کر کے یہ طے کیا کہ بھی والد صاحب تو ہمارے نیکی کے ہر کام میں شریک رہتے تھے، علماء کے قدردان تھے، خیر کے کاموں میں حصہ لینے والے تھے، لیکن کہیں نماز کے ترک اور چھوڑنے کی بنیاد پر آخرت میں ان کی پکڑ نہ ہو جائے۔ سعادت مند فرزندوں نے اس کا بیڑا اٹھایا اور زندگی بھر کی نمازوں کا حساب اور کتاب لگا کر انہوں نے اس کا فدیہ دینے کی جو ہے کوشش کی اور اس کا انتظام کیا۔ 7.5 لاکھ روپیہ انہوں نے فدیے کی رقم ادا کی۔ آج کسی بڑے کے انتقال کے بعد اس کے فیملی کے ممبران وراثت کے لیے جھگڑا کرتے ہیں، پراپرٹی کو ادھر سے ادھر کرنے کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے 7.5 لاکھ روپیہ اپنی پوری بشاشت کے ساتھ اور تمام بھائیوں نے اس پر اتفاق کیا کہ ابا جان کو آخرت کی پکڑ سے بچانا ہے۔ بہرحال اس طرح کی اولادیں بھی اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ یہ نیک حضرات اپنے والد صاحب کے لیے بہت بڑا خیر کا سر چشمہ یہاں لگانا چاہتے ہیں۔ مسجد ایک بہت بڑا خیر کا سر چشمہ ہے، یہاں نمازیں ہوں گی، یہاں تلاوتیں ہوں گی، یہاں سجدے ہوں گے اور یہاں بچے پڑھیں گے، نہ جانے کتنے خیر کے چشمے پھوٹیں گے۔ ہمارے یہاں مسجد کا تصور بہت چھوٹا ہے، ہم مسجد کے تعلق سے یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے، مسجد تلاوت کرنے کی جگہ ہے۔ نہیں، مسجد کا صرف اتنا چھوٹا سا تصور اور اتنا شارٹ تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ مسجد نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی، ہر طرح اور ہر زاویے اور ہر نوعیت کے کام مسجد نبوی سے انجام دیے جاتے تھے۔ تعلیم قرآن بھی ہوتی تھی اور اللہ کے راستے میں قافلے بھی روانہ کیے جاتے تھے، اسلامی محاذ پر لشکر بھیجے جاتے تھے، ذہنی کونسلنگ ہوتی تھی، تربیت ہوتی تھی، اور اسی طریقے سے کلام رسول اور کلام اللہ کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام ہوتا تھا۔ بہرحال وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم بات مختصر کرتے ہیں کہ یہ مسجدوں کی تعمیر کرنا یہ بہت سعادت کی بات ہے، اور ہمارے شہر میں تو ماشاءاللہ آئے دن مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہے، لیکن کسی موقع کی جگہ پر، ضرورت کی جگہ پر تعمیر کرنا یہ اور زیادہ اس کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ سرزمین کے تعلق سے ابھی ہم نے جو سنا کہ بھی اختلافات کی نظر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرحوم شیخ رشید صاحب کو قوت فیصلہ عطا فرمائی، انہوں نے 5 منٹوں کے اندر اس کا مسئلہ حل کر دیا، اور با اتفاق دونوں جانب سے اتفاق رائے کے ساتھ مدرسہ
اور لوگوں کے حوالے کیا گیا، مسجد کے ذمہ دار کچھ اور منتخب کیے گئے۔ بہرحال آج اس وقت تو ہم بہت خوشی اور مسرت کے مقام پر جمع ہیں کہ آج شیخ رشید صاحب کے نام سے اور ان کے عنوان سے مسجد کی تعمیر ہونے جا رہی ہے۔ ہم سب سعادت مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کار خیر میں ہم سب کو شریک فرمایا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل بها ومن سن سنتن سیئۃ فلہ وزرھا ووزر من عمل بها، جو کسی بھی نیکی کی بنیاد میں شریک ہوگا، اب قیامت تک وہاں جتنی نیکیاں انجام دی جاتی رہے گی، اس پہلی بنیاد ڈالنے والے کو اس کا ثواب سب کی نیکیوں کا ملتا رہے گا، اور کسی غلط کام کی بنیاد کو اگر کوئی ڈالتا ہے اور اس غلط پر جتنے لوگ قیامت تک چلتے رہے گے، اس غلط کا وبال بھی اوروں پر پڑتا رہے گا۔ میں اس مناسبت سے خانوادہ شیخ رشید، ان کے فرزندان بالخصوص آصف شیخ صاحب کو، حاجی خالد صاحب کو، اور ان کے برادر حاجی شیخ عبدالجلیل صاحب کو، حاجی رفیق صاحب کو، اور حاجی شیخ عقیل صاحب کو، ان تمام اور ان کے تمام متعلقین کو اور تمام حق حضرات کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اور اس کار خیر میں میں اور آپ شریک ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو بے حد قبول فرمائیں، اور آئندہ بھی اس طرح کے نیک کاموں کی اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائیں۔ بہرحال آخری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ مسجد کی تعمیر تو ان حضرات نے کرنے کا ارادہ کیا ہے، لیکن جو لوگ خود شریک ہونا چاہتے ہیں، اور شریک ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا بھی حصہ لگے گا، ہمارے لیے آخرت کا سامان اور اس کا جو ہے انتظام ہوگا، تو جو لوگ شریک ہونا چاہتے ہیں اپنی بشاشت سے وہ سیمنٹ دے کر، ریتی دے کر، اور جتنے لوازمات ہو سکتے ہیں پیسہ اور رقم دے کر بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ باقی تو ان حضرات نے ارادہ اور عزم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بنیاد کو قبول فرمائے اور اس کی تعمیر کو ان حضرات کے لیے بھی، آپ حضرات کے لیے بھی، اور سب کے لیے آسان بنائے، اور اللہ تعالیٰ یہاں ایک خیر کا سر چشمہ اور مسجد کی تعمیر کا اپنے غیب سے اور اپنے کرم سے انتظام فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ رشید صاحب کے نام سے آج ہم لوگ سنگ بنیاد اس زمین کے اوپر مسجد شیخ رشید کا سنگ بنیاد رکھے گے۔ ابھی مجھ سے پہلے ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ یہ زمین کا مسئلہ تھا 2003 اور 2004 میں، کہ جو من چھپے ذمہ داران بیٹھے ہیں، یہ تمام ہی لوگ شیخ رشید صاحب کے ساتھ میں مل کر، اور نسیم بھائی راکیل والے صاحب نے جب یہ لے آؤٹ کیا تو اس وقت یہ زمین کو نسیم بھائی راکیل والے نے مناسب دام کے اندر ان لوگوں کو خریدی دی، اور اس وقت شیخ رشید صاحب نے ان لوگوں کا بھرپور تعاون کیا اور یہ زمین خریدی گئی۔ شیخ رشید صاحب کے انتقال کے بعد ہم لوگوں نے 40 گاؤں فاٹے پر اسپرنگ مل والے روڈ کے اوپر، سروس روڈ کے اوپر زمین بھی ہم لوگوں نے دیکھ لیا تھا اور سودا بھی مکمل ہو گیا تھا، لیکن پھر ان لوگوں کو پتا چلا کہ مسجد شیخ رشید صاحب کے نام کی وہاں تعمیر ہو رہی ہے۔ پھر یہ لوگ ہمارے اپنے پاس آئے، بات رکھی، ہم لوگوں نے پریوار میں مشورہ کیا، اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ اس وقت شیخ رشید صاحب نے یہ زمین خریدنے کے لیے اپنا ذاتی پیسہ تقریباً 3 لاکھ روپیہ دیا تھا، اور یہ ذمہ دار یہ چاہتے کہ یہاں پہ مسجد تعمیر ہو، تو انہوں نے کہا کہ شیخ رشید صاحب کا بہت تعاون رہا، اگر آپ شیخ رشید صاحب کے نام سے مسجد تعمیر کرنا چاہتے تو یہاں پر کر دیں۔ تو ہم لوگوں کا مشورہ ہوا اور مشورے میں بات طے ہوئی، اور آج اللہ کا بہت احسان و کرم ہے کہ ہم لوگ یہاں پر سنگ بنیاد رکھ رہے۔ میں آپ تمام ہی لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس بابرکت مجلس کے اندر آپ لوگ نے شرکت کی، اور اس بات کا بھی اعلان کرتا ہوں کہ یہ تو پریوار مل کر تعمیر کر رہا ہے، لیکن کئی ساتھیوں کا یہ اصرار تھا، مجھ سے کہنے لگے کہ ہم لوگ بھی چاہتے ہیں اس کے اندر حصہ لینے، تو ہم لوگ اس بات کا اعلان کرتے کہ اگر جو بھی اس مسجد کی تعمیر کے اندر آپ لوگ حصہ لینا چاہتے ہو تو ذمہ داران سے آپ لوگ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کا بھی تعاون اس کے اندر لگایا جائے گا۔ مفتی عبدالقیوم صاحب نے اعلان کیا میرے دادا محترم کے نام سے، مرحوم شیخ صفی مسجد کا سنگ بنیاد انشاءاللہ عید بعد علی اکبر ہاسپٹل کے سامنے انشاءاللہ ہم لوگوں نے وہ زمین خریدی، اور وہاں پر ایک پلاٹ
वहाँ के जिम्मेदारान के मशवरे से हम लोगों ने तय किया है और वहाँ भी हम लोग इंशाल्लाह संग बुनियाद रखेंगे। और आप लोगों को पता है कि शेख खलील साहब मरहूम, उन्होंने अपनी हयाती के अंदर ये ऐद किया था कि मैं एक यतीम बच्चियों का यतीम खाना बनाऊंगा, और हम लोगों ने उनके सोच को, उनके काम को आगे बढ़ाते हुए 6 महीना पहले हम लोगों ने संग बुनियाद रमजान पूरा रयाने के अंदर रखा, और अल्लाह का करम है कि एक स्लैब मुकम्मल हो गया, दूसरे की तैयारी चल रही है। वो 4 मंजिला इमारत होगी, उसके अंदर लिफ्ट होगी और तमाम ही इंतजामात वहां पर होंगे। इंशाल्लाह वो भी अनकरीब तामीर होगा। इस तरीके से हमारा खानवादा इस लाइन से भी बहुत पहले से भी, अभी भी और इंशाल्लाह आगे भी दीनी काम के अंदर हिस्सा लेता रहेगा। और जो लोग भी हमारे अपने पास आते हैं कि मदद करने के लिए दीनी काम के अंदर, हम लोग शेख रशीद साहब ने हमको जो रास्ता बताया उस पर हम लोग काम करते रहेंगे। आखिर में आप तमाम ही लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर हम लोगों को शुक्रिया का मौका दिया। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।